السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں تجوید کے پہلے لیسن پر۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کیونکہ جس کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کو بہترین طریقے سے سکھا سکوں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ بہترین طریقے سے لے سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، آمین۔ ہم قرآن سے سیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال کرنا چاہیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور وہ طریقہ ترتیل کا طریقہ ہے۔ اور جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس آیت کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو سمجھی ہیں صحابہ کرام نے اور بعد کے جو علماء تھے انہوں نے، کہ رفتار کیسی ہونی چاہیے۔ ایسی رفتار ہونی چاہیے جو کہ دھیمی ہو، بہت ہلکی بھی نہ ہو اور بہت تیز بھی نہ ہو، لیکن اتنی دھیمی ہو کہ ہم صحیح طریقے سے الفاظ کو ادا کر سکیں اور سننے والا اس کو سمجھ سکے اور اس کے اوپر کے الفاظ کے مطلب کو سوچ سکیں۔ اگر بہت تیز ہوگی تو پھر اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم سوچ سکیں، سمجھ سکیں جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں ان کو۔ تو رفتار جو ہے وہ درمیانی رفتار ہونی چاہیے۔ پھر اس کو ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سورت کو ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے، ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم ہر سورت کو ترتیل سے پڑھتے تھے، مرتلہ پڑھتے تھے۔ تو تحسین کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی حکم ہے کہ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پڑھو، اور شاعری کی طرح پڑھنے سے ممانعت ہے۔ اور جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہماری جو تلاوت ہے اس کو شاعری کی طرح مماثلت، شاعری کی مماثلت دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، جیسے آپ بہت تیز تیز پڑھیں گے اور پھر بے ربط آپ رکیں گے، وقف کریں گے، ہر جگہ جہاں مرضی رک کے آپ سانس لے لیں اور کوئی حرکہ ڈراپ کرنے کا پراپر طریقہ نہیں استعمال کریں۔ تو اس علم کو سیکھنا چاہیے کہ وقف کہاں کرنا چاہیے اور کیا آداب کیا ہیں وقف کرنے کے، اور انشاءاللہ اس کورس میں ہم اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، جو ویڈیو سیریز ہیں انشاءاللہ اس میں۔ تو دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، عجلت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے اور طریقے کے ساتھ بے ربط وقف نہیں کرنے چاہیے، خاص جگہ پہ وقف کرنا چاہیے، اور عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو عربی لہجے میں ہی پڑھنا چاہیے، کسی اور زبان کے لہجے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ اردو کے لہجے میں پڑھ لیں، کسی بھی زبان کو اس کے لہجے میں پڑھا جب بات کی جائے یا بولا جائے اس کو، تو ہی اس کا صحیح تلفظ سمجھ آتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کو خاص حکم ہے کہ اس کو عربک لہجے میں پڑھا جائے، اس کو آپ اردو میں یا کسی اور لینگویج کے انگلش کے لہجے میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ الفابیٹس کچھ ساؤنڈز کچھ کی جو آوازیں ہیں وہ ملتی جلتی ہیں ایک دوسری زبان کے ساتھ، لیکن ایک خاص جو تلفظ ہے اسی کے ساتھ ان کو ادا کرنا چاہیے، ان الفاظ کو اور حروف کو۔ اور پھر تفکر کرنا اور دعا کرنا تلاوت کے درمیان، وہ بھی ترتیل کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ آداب سیکھیں تلاوت کے اور کیسے اس کو بہتر بنانا ہے یہ سیکھیں، تھوڑا سا تجوید کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تجوید جو ہے وہ سائنس ہے جو کہ یہ علم ہے کہ ہم کیسے صحیح طریقے سے تلاوت کریں، کیسے الفاظ کو ادا کریں، کیسے مخرج سے صحیح سے کہاں سے وہ لفظ حرف نکلنا چاہیے، اور اس کی صفات کیا ہیں اس لفظ کی، کیسے ایک حرف کو دوسرے حرف سے مختلف طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ سو یہ تجوید کی سائنس ہے، اور بھی کچھ رولز ہیں جس سے خوبصورت بنا سکتے ہیں ہم تلاوت کو۔ اور قراءات جو ہیں وہ 10 طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور یہ علم موجود ہے الحمدللہ، اور ہم لوگ سب صرف ایک طریقے پر
95% لوگ جو ہیں وہ ایک طریقے پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور وہ طریقہ ہے امام حفص بن عاصم کا. تو آپ جتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے تھے وہ امام حفص بن عاصم کا طریقہ تھا، لیکن اس کے علاوہ 10 اور قراءات ہیں، 9 اور قراءات ہیں جس کے طریقے پر قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور وہ صحیح تلاوت ہے. اس میں ورش اور امام نافع کی تلاوت ہے. تو جب آپ قراءات کا علم سیکھتے ہیں تو پہلے تجوید جو ہے وہ قراءات کا ہی حصہ تھی، لیکن پھر ایونچولی جب جسے تلاوت کرنے کے لیے جو نان عربز مسلمان ہوئے تو ان کا لہجہ جو تھا وہ ان کی اپنی نیٹو لینگویجز کے، ان کی اپنی زبان جو تھی اس کے مطابق تھا، تو انہیں سیکھنا پڑا کہ کیسے صحیح طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، الفاظ کو اور حروف کو. تو اس وقت تجوید کے سائنس اور رولز جو ہیں وہ لکھے گئے اور اس کو سیکھا گیا ایز اے رولز. لیکن علم موجود تھا تجوید کا، کیونکہ جو قرآن ہے اس کی تلاوت سن کے صحابہ کرام نے سیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اینجل جبرائیل جو ہیں وہ پڑھ کے سناتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے اور نبی کریم جو ہیں وہ فالو کرتے تھے تلاوت کو. ان رولز کے لیے آپ جو کچھ اردو کتابیں ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. احکام التجوید جو ہے وہ کتاب ہے استاذہ کریمہ کیرل کی، اور انہیں آپ یہ بہت کمپریہنسو 3 لیولز ہے اس کے، بہت کمپریہنسو بک ہے. اگر آپ کو چاہیے کہ کوئی ٹیکسٹ آپ کے پاس لکھا ہوا ہو ان لیکچرز کے ساتھ، تو آپ یہ بک خرید سکتے ہیں کہیں سے بھی، لوکل بک اسٹور سے اویلیبل ہوگی، اردو ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے. ویسے یہ مین جو ہے بک انگلش میں تھی، لیکن اب اردو ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. میں نے تعلیم القرآن میں اسی کتاب سے رولز سیکھے تھے، لیکن وہ انگلش میں سیکھے تھے، لیکن اب جو اردو ورژن ہے وہ تینوں اویلیبل ہیں. ایک میں نے ویب سائٹ ایک ایسی میں سرچ کر رہی تھی تو مجھے یہ ایک اردو کی اور کتاب ملی ہے جس کے اندر بہت بریفلی جو ہے تجوید کے رولز بتائے گئے ہیں. وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ خریدنا نہیں چاہتے تو، لیکن مجھے نہیں اندازہ کہ اس کے کاپی رائٹس کیا ہیں، تو آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا. میں یہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی، اور پھر آپ جو ہے اس کو وہاں سے فالو کر سکتے ہیں تجوید رولز اگر آپ بک خریدنا نہیں چاہتے تو. لیکن یہ والی بک بھی خرید سکتے ہیں اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو. اور آپ کے پاس قرآن کی ایک کاپی ہونی چاہیے، ایک مصحف ہونا چاہیے جس میں سے اسی اسپیسیفک مصحف سے آپ پڑھیں. آپ خود دیکھیں گے کہ بہت فرق پڑے گا. جو ہمارا دماغ ہے وہ پکچوریل میموری ہوتی ہے، کہ ہم ویژول میموری ہوتی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو ہمیں آسانی ہوتی ہے، اور آپ بار بار اسی ٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. تو ایک مصحف یوز کریں، اور اگر آپ ایپ سے پڑھیں ہیں، اپنے فون سے پڑھتے ہیں قرآن، تو بھی ایک اسپیسیفک ایپ یوز کریں، اسی کو بار بار یوز کریں، تاکہ آپ کا جو آپ کا ویژن ہے اس کے ساتھ، اور آپ کا جو برین ہے اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائے، اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی پھر انشاءاللہ. تو قرآن کی تلاوت کے کچھ آداب سیکھ لیتے ہیں پہلے، یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ جسم، جگہ اور لباس کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جہاں بھی قرآن پڑھیں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ہر وضو کے ساتھ سواک یوز کرتے تھے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ صبح اور شام آپ جو ہے وہ اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھیں کہ منہ میں سے اسمیل نہیں آئے جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو وضو لازم تو نہیں ہے قرأت کے ساتھ، لیکن قرآن پاک کی قرأت کے ساتھ، لیکن آپ کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ شروع کریں جب آپ قرآن پڑھنے لگیں. شیطان سے پناہ حاصل کرنا ضروری ہے. ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم استعاذہ پڑھیں قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے. دنیاوی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو ایسی جگہ بیٹھیں جہاں ہر تھوڑی دیر بعد کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر بھی ایسا وقت کا تعین کرنا چاہیے کہ جب بہت زیادہ لوگ آپ کو نہیں ٹوکیں آپ جب تلاوت کر رہے ہیں. تو دل کی حاضری ضروری ہے، کیونکہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا تھا، اگر ہمیں مطلب ہی نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لا سکتے. اس لیے دل کی حاضری کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. الفاظ کے مطلب پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ دل حاضر ہوگا تو سوچے گا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. پھر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور عمل کے لیے اپنے لیے نقطے نکالنے چاہیے تاکہ ہمارے عمل میں بہتری آئے، تاکہ ہمیں ہدایت ملے قرآن سے، جو کہ مین مقصد ہے قرآن پاک کا.
اور اگر ایسی آیتیں آئیں جس میں اللہ کی تعریف ہے تو رکیں اور اللہ کی تعریف کریں، شکر ادا کریں، دعا کریں. عذاب کی آیات ہیں تو اللہ کی پناہ مانگیں. یہ سب آداب ہیں قرآن کی تلاوت کے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ استعاذہ جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں استعاذہ. اور استعاذہ کہنے کے آداب یہ ہیں کہ اگر آپ دھیمی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں تو دھیمی آواز میں آپ استعاذہ بھی کہیں گے. اگر آپ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں تو پھر آپ اونچی آواز میں استعاذہ کہیں گے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. نماز کے دوران اگر آپ نماز لیڈ کر رہے ہیں، چاہے جہری صلاح ہے، سری صلاح ہے، کوئی بھی نماز ہے، تو اس میں آپ دھیمی آواز میں استعاذہ کہیں گے. اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آ گئی یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہے اس کے بارے میں آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو استعاذہ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ شروع میں کہہ دیا تو وہ صحیح ہے. اسی طرح اگر دنیاوی بات چیت کرنے کی وجہ سے اگر تلاوت کا جو سلسلہ ہے منقطع ہوا ہے تو پھر استعاذہ پڑھنا ضروری ہے. یا کھانے کے لیے آپ رک گئے تھے درمیان میں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ استعاذہ دوبارہ پڑھیں. جب آپ ایک گروپ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر جو پہلا گروپ کا ممبر ہے جب وہ پڑھے گا تو پھر تلاوت شروع کرے گا تو اسے اونچی آواز میں استعاذہ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اور باقی لوگوں کو دل میں کہہ لینا چاہیے. ہر کسی کو استعاذہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک ممبر نے کہہ لیا ہے گروپ میں. تو اور بسملہ کیا ہے؟ بسملہ اسٹیٹمنٹ ہے بسم اللہ آپ کہہ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. تو اس کے کیا آداب ہیں؟ کوئی بھی سورت قرآن کی شروع کرنے سے پہلے بسملہ پڑھنا چاہیے سورۃ التوبہ کے علاوہ، کیونکہ سورۃ التوبہ کی جو پہلی آیت ہے وہ اللہ کے غصے کی اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس میں کہ ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کفار سے اور مشرکین سے. تو اس صورت سے پہلے پہلی آیت سے پہلے آپ کو بسملہ نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن پاک بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. لیکن جب آپ تلاوت کا آغاز کریں اور سورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں اب آپ تو جب آپ تلاوت کا آغاز کریں گے تو استعاذہ تو آپ پڑھیں گے لیکن کیا بسملہ پڑھیں گے تو وہ آپ کی چوائس ہے. آپ کا دل چاہے تو آپ بسملہ پڑھ لیں، نہیں تو نہیں پڑھیں. تو مینڈیٹوری نہیں ہے لیکن ہر سورت سے پہلے پڑھنی ضروری ہے جب آپ سورت کا آغاز کر رہے ہیں تو. اور ادب کیا ہے؟ کیسے 4 طریقے ہیں جس طریقے سے آپ استعاذہ، بسملہ اور سورت کو شروع کر سکتے ہیں. ان 4 طریقوں پہ انشاءاللہ ہم ابھی سیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے ان کو. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو آپ ہر رکن کے بعد اس کے بعد رک گیا، آپ نے سانس لیا، پھر اگلے اسٹیٹمنٹ پڑھی، ایک پھر سورت کا آغاز کیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا پڑھا جائے بغیر وقف کیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ دوسرا طریقہ ہے جو کہ الاؤڈ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ استعاذہ کو بسملہ کے ساتھ پڑھیں اور بسملہ کے بعد رکیں اور پھر سورت کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اور جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ استعاذہ کے بعد رکیں اور بسملہ کو سورت کے آغاز کے ساتھ ملا کر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو یہ 4 الگ طریقے ہیں جس سے آپ اپنی تلاوت کا آغاز کر سکتے ہیں سورت کے شروع سے یا درمیان میں سے بھی کوئی بھی آیت ہو اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں بسم اللہ کو یا استعاذہ کو بھی ملا سکتے ہیں. لیکن وہی سارے رولز فالو کرنے ہوں گے کہ کیسے ملانا ہے.
الفاظ کو. جب آپ 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے 3 طریقے الاؤڈ ہیں. کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر آیت کے بعد رک جائیں، بسم اللہ کے بعد بھی رک جائیں، ان کو علیحدہ کر کے پڑھیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. تو دوسرا الاؤڈ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ سب کو اکٹھے پڑھیں، کسی کے درمیان میں بھی نہ رکیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. اور جو تیسرا الاؤڈ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ سورت کے اینڈ پر رک جائیں اور بسم اللہ کو اگلی سورت کی پہلی آیت کے ساتھ ملائیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ایسا نہیں کر سکتے. ایک جو غلط طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کو جو سورت ختم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ سے سورہ شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. آپ سانس لیں سورت کے اختتام پر، اور جب آپ اگلی سورت شروع کریں اور بسم اللہ پڑھیں تو پھر آپ اس کے درمیان تھوڑا سا پاز دیں، تاکہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ آپ ملا رہے ہیں، بسم اللہ کو سورت کے اینڈ کے ساتھ ملا رہے ہیں. مراتب القراءات ہے کہ کس سپیڈ سے قرآن پاک پڑھا جائے. 3 طریقے رائج ہیں. سب سے پہلا تو تحقیق کا طریقہ ہے، کیونکہ پہلے جو اگر آپ کو یاد ہو تو جو انٹروڈکشن ویڈیو میں نے لاسٹ ویک پوسٹ کی تھی اس میں یہ تھا کہ جب آپ ریسیٹیشن سیکھ رہے ہیں تو مجود ریسیٹیشن فالو کریں. تحقیق جو ہے وہ ایکچولی مجود ریسیٹیشن کی طرح ہے کہ جس میں آپ ایکسٹریملی سلو جا رہے ہیں، بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف کو کلیئر کر کے، جو کہ اہم ہے، جو کہ ضروری ہے تجوید کو سیکھنے کے لیے. جو آپ رولز پڑھ رہے ہیں یا مخارج سیکھ رہے ہیں، ان کو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت آہستہ شروع میں قرآن پاک پڑھیں. تو کچھ اس طرح ہوگا یہ کہ الحمد للہ رب العالمین. تو اس کی جو مدود ہوں گے ان کی بھی اسٹریچ لانگ ہوگا، کیونکہ لمبا ہوگا، کیونکہ جو حرف ہے اس کی ٹائمنگ لمبی ہے. آپ کے حرف کی ٹائمنگ کے حساب سے آپ کا جو آپ مد کھینچیں گے وہ ہوگا، اس کی ٹائمنگ بھی اس حساب سے ہوگی. جو تدویر ہے وہ درمیانی ریسیٹیشن ہے. جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ترتیل ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ترتیل کی جو ریسیٹیشن ہے وہ تدویر کی بیس پہ، وہ میانہ روی کی ریسیٹیشن ہے. بہت سلو بھی نہیں ہے اور بہت تیز بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بہت سلو جائیں گے تو آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ حروف کے اوپر ہے، اس کو بہتر طریقے سے پروناؤنس کرنے کے اوپر ہے. تو جب آپ تدویر کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک میانہ روی کے ساتھ پڑھے ہوں گے تو آپ کا فوکس دونوں چیزوں میں ہوگا. آپ کیونکہ آپ نے رولز سیکھ لی ہیں اور آپ کو عادت ہے قرآن کو اس طرح پڑھنے کی، تو آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے گی. اور پھر جب آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک تو آپ کا دھیان مطلب کی طرف ہوگا. تو یہ جو ہے زیادہ ریسٹیشنز جو اویلیبل ہیں، اگر آپ سنتے ہیں قرآن کو یا نماز میں پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، تو زیادہ تر جو ریسٹیشن، زیادہ تر جو وہ ہیں ریسائٹر جو ہیں، جو قاری ہیں، وہ اس ریسٹیشن کو فالو کرتے ہیں. میڈیم ریسٹیشن ہوتی ہے. اور جو حدر ہے وہ بہت تیز ریسٹیشن ہے. ایسے لوگ جسے قرآن پاک کو کم سے کم جو ہے وہ ٹائم میں جو پڑھنے کا ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن میں آپ قرآن کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس سے کم دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، وہ مانیت ہے اس کی. تو امیجن کوئی جو انسان ہے وہ 10 سپارے پڑھ رہا ہے ایک دن میں یا 5 پڑھ رہا ہے، تو وہ حدر کے ساتھ اجازت ہے پڑھنے کی، تیز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن پھر اس میں ترتیل کمپرومائز ہوتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ مطلب پہ فوکس نہیں کر سکتے. حفاظ جو ہیں وہ یہ طریقہ یوز کرتے ہیں کیونکہ انہیں بہت سارا قرآن ریویو کرنا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم میں، تو وہ بھی تیز ریسٹیشن کرتے ہیں. اس کی اجازت تو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ مد کاؤنٹس چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ آپ تیز پڑھ رہے ہیں تو پھر ٹائمنگ بھی اس کی شارٹ ہو جاتی ہے تاکہ زیادہ قرآن تھوڑے ٹائم میں پڑھ سکیں. لیکن ترتیل کا جو ہے خیال ہر مرتبہ پہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایون حالانکہ جو دوسرا جو میانہ روی کی ریسٹیشن ہے اس میں سب سے بہترین ترتیل ہوگی، لیکن پھر بھی جب ہم تیز بھی پڑھ رہے ہیں یا ہم بہت آہستہ بھی پڑھیں تو بھی ہمارا دھیان جو ہے وہ مطلب کی طرف جانا چاہیے.
تاکہ ہم اچھے خوبصورت انداز سے تلاوت بھی کریں اور مطلب کو بھی سوچیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جو اللحن ہے اس غلطی کو کہتے ہیں کہ آپ جب لفظ کہہ رہے تھے تو آپ نے کوئی غلطی کر دی، تو 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے، 2 ڈویژنز ہیں۔ پہلی تو غلطی جو ہے وہ لحن الجلی ہے، لحن الجلی ظاہر، وہ بہت مطلب میجر مسٹیک ہے۔ میجر مسٹیک اس طرح ہے کہ اس سے مطلب بدل جاتا ہے، ایسے کہ آپ نے حرکہ چینج کر دیا، آپ نے دمہ پڑھنے کی بجائے فتحہ پڑھ دیا۔ وہ تو جیسے کوئی بھی آپ کو سن رہا ہے اور وہ اس کے پاس قرآن ہے یا اس نے حفظ کیا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے حرکہ مسٹیک کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے جو آپ الفاظ ادا کریں، جو آپ کے حروف تہجی آپ کہہ رہے ہیں، حروف کا کی ساؤنڈ سب کی ایک جیسی ہے۔ آپ کا ذا، آپ کا زا، آپ کا ضا، آپ کا ضاد، سب زا کی ساؤنڈ میں ہے۔ تو کیا ہوگا کہ آپ جب اسی ساؤنڈ کے ساتھ سارے لیٹرز کو پڑھ دیں گے تو مطلب بدل جائے گا۔ آپ غلہ کو ذلہ پڑھیں گے تو مطلب بدل جائے گا بالکل دونوں کا آپس میں۔ ایک کا مطلب ہے شیڈ، سایہ، اور دوسرے کا مطلب ہے کہ پھسلنا۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے تجوید کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے پر، حروف کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے تلاوت کرتے ہوئے۔ ایسے ہی ہا اور ہا کا فرق ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کا شکر، اور الحمدللہ اگر ہا دوسرا جو آپ ڈیپ تھروٹ سے پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں گے تو پھر مطلب بدل جائے گا۔ لیکن جو دوسری مسٹیک ہے وہ ہے لحن الخفی مستتر، وہ ہڈن مسٹیکس ہیں، ایسے جیسے کہ آپ کا فتحہ کی ساؤنڈ جو ہے وہ جب آپ جیسے فتحہ زبر کہتے ہیں، پاکستان میں زبر زیر پیش کہتے ہیں، تو جو زبر کہہ رہے ہیں آپ وہ پوری زبر کی آواز پر ہے ہی نہیں، یا آپ کی جو زیر ہے وہ اے کی اس آواز پہ، ای کی آواز پہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ تلاوت سنیں جو مشہور قراء ہیں سارے، جو پڑھے لکھے ہوئے شیوخ ہیں جن کو یہ علم ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کی جو کسرہ کی ساؤنڈ ہے وہ درمیان میں ہو۔ اور اگر امالہ کی ساؤنڈ بنتی ہے جو 2 حرکہ کے درمیان میں ہوتی ہے، اور وہ امام حفص ناصر کی قراءت میں نہیں ہے، ایک لفظ ہے جس میں وہ ہے بس امالہ، لیکن ادروائز کسی لفظ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیسے ہم پڑھیں، لیکن اس سے مطلب نہیں بدلتا آف کورس، تو گناہ تو نہیں ہے۔ امام جزری جو ہیں وہ ایک بہت اعلیٰ اسکالر گزرے ہیں تجوید کے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ تجوید اپلائی نہیں کریں گے تو آپ پھر گناہ کر رہے ہیں۔ تو گناہ اس صورت میں ہو جائے گا کہ جب آپ مطلب بدل دیں گے، آپ نے غلط اس طرح پڑھا کہ وہ مطلب ہی بدل گیا قرآن کا، تو پھر وہ گناہ ہے۔ لیکن جو یہ غلطی ہے، دوسری طرح کی جو غلطیاں ہیں لحن خفی جو ہیں، اس میں مطلب تو نہیں بدلتا لیکن خوبصورتی نہیں رہتی قرآن کی تلاوت کی، ویسی نہیں آواز آئے گی جیسی کہ لحون العرب ہے، جیسے کہ عرب لہجے میں پڑھا جائے تو آئے گی۔ تو اس لیے اگر آپ نے سیکھا ہوا ہے تجوید کا تو پھر آپ کو یہ غلطیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، دوسری طرح کی بھی۔ اور آپ نے سیکھا نہیں ہے کبھی تو پھر اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن جو پہلی غلطیاں ہیں اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جو پہلا قدم ہے، میں آپ کو آج کے لیے ایک ہوم ورک دے دیتی ہوں کہ آپ آج کے بعد جب بھی تلاوت کریں، روانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے قرآن پاک کو جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ بریدنگ پریکٹس کریں۔ آپ سانس کو اندر کھینچیں، سیدھے بھی ہو کے بیٹھیں، سانس کو اندر کھینچیں اور ہولڈ کر کے رکھیں، اس کو ریلیز نہیں کرنا آپ نے دوبارہ سانس بھی نہیں لینا، اور پھر اپنے آپ کو ٹائم کریں کہ کتنی دیر تک آپ اپنے سانس کو روک سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ آکسیجن آپ نے انہیل کرنی ہے، اندر رکھنی ہے اپنے لنگز میں، اور پھر اس کو دیکھیں کتنی دیر رکھ سکتے ہیں، پھر اس کو پریکٹس کریں اپنی ریسیٹیشن میں۔ ایک جو چیز آپ نے شروع کرنی ہے وہ یہ ہے کہ درمیان میں سانس نہیں لینا آپ نے ایک دفعہ گہرا سانس لے لیا، اس کے بعد آپ پڑھیں جتنے لفظ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا لیول ہے، آپ چاہے 2-3 لفظ اتنے میں پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 5 پڑھ سکتے ہیں، آدھی لائن پڑھ سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ نے اسٹیمنا بڑھانا ہے اپنا، اور جہاں آپ رکیں وہاں پھر آپ جو آخری حرف ہے اس کی جو تشکیل ہے یا حرکت ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے کہ آیت کے اینڈ پر نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر 1 یا 2 لفظ پیچھے سے ملانا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کا اسٹیمنا آدھی لائن کا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے الحمدللہ الذی
أنزل على عبده، تو آپ ہا کی حرکت ڈراپ کر دیں گے جیسے کہ آیت کے اینڈ پہ کرتے ہیں، پھر واپس جائیں گے، پھر علی عبدہ سے شروع کریں گے، علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اب یہ آیت کا اینڈ ہو گیا۔ تو آپ کو یہ علم تو ہے کہ حرکہ کیسے ڈراپ کرتے ہیں اور کیسے ایٹیکیٹ کیا ہے آیت کے اینڈ پہ رکنے کا، اب اسی رول کو آپ اپلائی کریں جہاں پہ بھی آپ کا سانس ختم ہو رہا ہو، تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں، کتنا اسٹیمنا ہے آپ کا۔ آپ دیکھیں گے 2 سے 3 ہفتے کے درمیان یا 1 سے 2 ہفتے کے درمیان اگر آپ روز ریسٹیشن کر رہے ہیں اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بغیر سانس لیے پڑھ سکیں گے۔ اور اگر ہم رکتے ہیں درمیان میں اور سانس لیتے ہیں تو مطلب بدل جاتا ہے، آپ کئی ایسی جگہ ہیں قرآن پاک میں کہ وہ مطلب ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ ادب ہے کہ اگر آپ کا سانس جو ہے وہ اتنا لمبا نہیں ہے کہ آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ جا سکیں تو پھر واپس جا کے آپ 1 یا 2 لفظ سے دوبارہ شروع کریں، اس سے آپ کی تلاوت میں روانی آئے گی انشاءاللہ، تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نے سیکھا ہے اس کو عمل میں لا سکیں اور اپنی تلاوت کو بہتر بنا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اور سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔